سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میرے سابق دوست، سابق ہیرو اور سابق وزیر اعظم عمران خان آج کل اڈیالہ جیل میں ہے اور سردست ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ حالات کی اس خرابی کی بے شمار وجوہات تلاش کر سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں ایک وجہ بہت اہم ہے۔ قدرت نے اس شخص کو فائٹر بنایا ہے۔ فائٹرز میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، مگر ان میں دو خوفناک خامیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ جیتنے کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں۔ اب چنگیز خان سے لے کر امیر تیمور، نپولین بوناپارٹ اور ہٹلر تک دنیا کے تمام بڑے فائٹرز کا پروفائل دیکھ لیں۔ یہ لوگ آپ کو کامیاب ہونے کے باوجود کوئی دیر پا ریاست، کوئی فینٹ پرنٹ یا کوئی ایسی لیگیسی چھوڑتے نظر نہیں آئیں گے جیسے آنے والے لوگوں نے کیری کیا ہو۔ لوگوں نے صدیوں تک ان کا تذکرہ کیا ہو یا لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہوں۔ یہ لوگ تاریخ میں ہمیشہ کیس سٹڈی کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ لوگ اور ادارے ان کی فائل اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کچھ بھی کریں لیکن ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ لوگ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، یہ کبھی رک کر اپنی حماقتوں کا تجزیہ نہیں کرتے، لہٰذا جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو تاریخ صدیوں تک ان کی غلطیاں چنتی رہتی ہے۔ اور دوسری وجہ، یہ لوگ جیتنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ یہ کامیابی کے لیے اخلاقیات، دوست احباب، خاندان، قانون، آئین اور زمین سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور آخر میں مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہیرو عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ سر تپا فائٹر ہیں، گیو اپ نہیں کرتے، ہار نہیں مانتے اور ہر حال میں آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں، لہذا یہ بھی اکیلے سے مزید اکیلے اور تنہا سے مزید تنہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس عالم میں اگر یہ کامیاب بھی ہو جائیں، یہ وزیر اعظم بھی بن جائیں، تو بھی ان کا انجام ہٹلر، نپولین بوناپارٹ، امیر تیمور اور چنگیز خان سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ بھی بالآخر دنیا کے دوسرے نامور فائٹرز کی طرح اپنے ہی مزار کے مجاور بنیں گے اور بس۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے یہ اگر اس فضول اور تھکا دینے والی جنگ سے باہر آ جائیں، لمبا سانس لیں اور ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیں، تو مجھے یقین ہے انہیں بڑی آسانی سے اپنے راستے میں بچھی اپنی حماقتوں کے تمام کانٹے صاف نظر آ جائیں گے۔ مثلاً ان کی پہلی حماقت 2021 میں جنرل فیاض حمید کو ڈی جی آئی رکھنے کی ضد تھی۔ جنرل فیاض حمید اگر چلے بھی جاتے تو بھی یہ ان کے لیے مفید رہتے۔ یہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور یہ جانتے تھے ان کا یہ کام صرف عمران خان کر سکتے ہیں، لہذا جہاں بھی جاتے عمران خان کا دایاں بازو ہوتا۔ دوسرا نیا ڈی جی بھی خان صاحب کا مونس اور غمگسار ہوتا، مگر عمران خان کی ضد کی وجہ سے جنرل فیاض حمید کا کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ نئے ڈی جی کا اعتماد بھی حاصل نہ کر سکے اور فوج بھی ان کی کمر سے کھسک گئی اور یوں ان کے خلاف عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ عمران خان کی پہلی اور بڑی حماقت تھی۔ خان کو اگر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی عادت ہوتی تو شاید اس غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کرتے۔ یہ عدم اعتماد کو مردانگی کے ساتھ قبول کر لیتے، اقتدار پی ڈی ایم کے حوالے کرتے، اپوزیشن لیڈر بن کر قومی اسمبلی میں بیٹھ جاتے اور پھر تماشا دیکھتے۔ پی ٹی آئی کی 2 صوبوں میں حکومت تھی اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کی اکثریت تھی، لہٰذا حکومت پارلیمنٹ سے ایک بھی بل پاس نہ کرا سکتی اور عمران خان کی اجازت کے بغیر پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاؤں نہ رکھ سکتی۔ دوسرا پی ڈی ایم ایک دوسرے سے بھی لڑ پڑتی اور عمران خان 3 ماہ میں دوبارہ وزیر اعظم ہوتا یا پھر الیکشن ہو جاتے، لیکن خان بہرحال خان ہے اور اس نے دوسری سیاسی حماقت بھی کر دی۔ یہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کر باہر بیٹھ گیا اور اس کی سیاسی لگام پی ڈی ایم کے ہاتھ میں چلی گئی اور پھر اس نے دھڑا دھڑ بل پاس کرا کر پی ٹی آئی کو زمان پاک تک محدود کر دیا۔ عمران خان اگر یہاں بھی رک جاتا تو شاید زیادہ نقصان نہ ہوتا، لیکن یہ اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک حماقت کرتا چلا گیا۔ اس نے سافر جیسے فضول کاغذ کو اپنی ڈال بنا کر لوکل کے ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑ کر اپنے ہی جہاز کے پندے میں سوراخ کر لیا اور یہ اس کے بعد اپنی اس فوج اور عدلیہ سے بھی ٹکرا گیا جو اسے اقتدار میں لے کر آئی تھی اور جس نے اسے دوسری مرتبہ بھی اقتدار میں لانا تھا۔ یہ اگر یہاں بھی رک جاتا تو شاید اس کی واپسی ہو جاتی، لیکن اس نے نئے آرمی چیف کا راستہ روکنے کے لیے ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ملاقاتیں شروع کر دی اور یہ آخر میں سڑکوں پر ریلی بھی لے آیا۔ اور پھر اس کی آخری اور سب سے بڑی حماقت 9 مئی تھی۔ اس نے گلیل کے ساتھ ایٹم بم پر حملہ کر دیا اور پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ یہ اس کنویں میں جا گرا جہاں سے نکلنا اب آسان نہیں۔ عمران خان کو اب بھی چاہیے یہ سانس لے اور موڑ کر پیچھے دیکھے، اپنی غلطیوں کی فہرست بنائے، ان کا اعتراف کرے اور مثبت اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے،
تو یہ اب بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قدرت نے انسان کو مڑنے تک اصلاح کا موقع دیتی رہتی ہے، مگر زندہ ہیں تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور عمران خان اس معاملے میں انتہائی خوش نصیب ہے۔ یہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی سلامت ہے، اور جیل سے بھی ملک کی تنابیں کھینچ رہا ہے۔ یہ آج بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، لہٰذا اسے چاہیے یہ پیچھے مڑ کر دیکھے اور یہ تسلیم کرے یہ خود پارٹی اور یہ پورا ملک صرف اور صرف اس کی حماقتوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا ہے۔ آج اس کے ورکر جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے لیڈرز زیر زمین ہیں، یا تتر بتر ہیں، یا دوسری پارٹیوں میں پناہ گزین ہیں، تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے۔ آج اگر یہ خود جیل میں ہے اور اس پر قطار در قطار مقدمے اتر رہے ہیں اور جیل کا عملہ اس کے بیٹوں سے ملاقات نہیں کرا رہا، تو اس کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف اس کے کندھوں پر آتی ہے۔ آج اگر اس کی پارٹی محروم ہے تو اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ آج اگر نواز شریف پاکستان میں ہے، ریاست اگر کھل کر ان کا ساتھ دے رہی ہے، تو اس کا سہرا بھی عمران خان کے سر جاتا ہے۔ اور آج اگر وکلاء عمران خان اور پارٹی کے مقدمے نہیں لڑ پا رہے، تو اس ناکامی کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، آپ اگر وکلاء کو الیکشن بھی لڑائیں گے، پارٹی کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر ڈال دیں گے، اور آخر میں انہیں صبح سویرے عدالتوں میں بھی کھڑا کر دیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے میڈلز کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ خود سوچئے۔ اگر جہاز کا پائلٹ جہاز اڑانے کے ساتھ ساتھ مسافروں کو کھانا بھی کھلائے گا، واش رومز بھی صاف کرے گا اور مسافروں کا سامان بھی اٹھائے گا، تو پھر اس جہاز کا کیا بنے گا؟ عمران خان نے وکلاء کے ساتھ یہی سلوک کیا، لہٰذا اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ جہاز تباہ ہو گیا۔ خان کو چاہیے کہ پیچھے دیکھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، پھر ایک گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے آگے بڑھے، یہ پھر کامیاب ہوگا۔ ورنہ اگر یہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں آ بھی گیا تو بھی اس کا انجام شیخ مجیب الرحمن سے مختلف نہیں ہوگا، جو سیڑھیوں سے نیچے نہیں اتر سکے گا۔ لہٰذا خان صاحب پلیز پیچھے مڑ کر تو دیکھو، پیچھے پورا باغ اجڑ چکا ہے، آپ کے پاس زیادہ آپشن نہیں بچے۔